بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ میں آپ کا پرتپاک استقبال ہے۔ آج کی مجلس میں ہم فرقہ مہدویہ کے کفریہ عقائد و افکار کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آئیے معزز سامعین، کسی بھی فرقہ کے حق و ناحق پر ہونے کے متعلق اس کے عقائد، افکار و نظریات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ بر صغیر کی ایک مذہبی جماعت جو خود کو مہدوی کہلاتی ہے، اس کے بانی سید محمد جون پوری ہیں، جو 14 جمادی الاولیٰ 442 مطابق 9 ستمبر 1443 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی زندگی زہد و تقوی میں گزری، لیکن شیطان کی جال میں پھنس کر انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس طرح دنیا میں ایک فتنہ برپا کیا اور ایک خلق کثیر کو گمراہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے جس طرح کا دعویٰ کیا اس کو دیکھیے، شواہد الولایہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بندے کو خدا تعالیٰ نے ازل ہی میں مہدی موعود بنا کر بندے کا تعارف سب پیغمبروں سے کرایا۔ بنابراین اکثر پیغمبروں نے بندے کی صحبت میں رہنے کی تمنا کی تھی۔ شواہد الولایہ 214 بحوالہ مطالع مہدویت صفحہ 91۔ دوسری جگہ اس کے ایک مرید نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اس بندے کو مہدی بنا کر اس وقت بھیجا کہ تمام عالم سے دین چلا گیا تھا، مگر صرف مجذوبوں میں باقی تھا۔ انصاف المعروف بمتن شریف صفحہ 21 بحوالہ مطالع مہدویت صفحہ 112۔ مزید ایک مرید نے لکھا کہ تحقیق کے مہدی آئے اور گئے۔ جو شخص ولایت ذات مہدی کی فضیلت کا انکار کیا وہ شرف نبوت کا منکر ہوا، اور جس نے انکار کیا مہدی کا تو پس تحقیق کی وہ منکر ہوا ان تمام امور کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ جامع الوصول 3 بحوالہ مطالع مہدویت صفحہ نمبر 114۔ اب فرقہ مہدویہ کے چند دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ عقیدہ نمبر 1، اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ سید محمد جون پوری ولی کامل اور مکمل ہیں۔ دوسرا عقیدہ ہے کہ تصدیق مہدویت سید محمد جون پوری فرض ہے، ان کا اور ان کے مہدی ہونے کا انکار کفر ہے، یعنی وہ مسلمان جو سید محمد جون پوری کو مہدی موعود نہ سمجھیں وہ کافر ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ چند مٹھی پر جماعت ہے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو مہدی سید محمد جون پوری کے مہدی ہونے کی تصدیق نہیں کرتی ہے، چونکہ مہدی ہونا یہ قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مہدی موعود پیدا ہوں گے، جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور آمنہ ان کے والدہ کا نام ہوگا۔ یہ کوئی صفت مہدویوں کے بانی سید محمد جون پوری میں نہیں پائی جاتی ہے۔ عقیدہ نمبر 3، سید محمد جون پوری اگرچہ داخل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے بھی افضل ہے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ ہم تمام مسلمانان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان خلفائے راشدین ہیں، اور اس میں ان کے عقیدے کے مطابق سید محمد جون پوری چاروں خلفاء سے افضل ہیں۔ آگے چل کر ان کا ایک متضاد عقیدہ اور آنے والا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عقیدہ نمبر 4، سید محمد جون پوری سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
تمام انبیاء ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم اور دیگر تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں انبیاء کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، سید محمد جون پوری کے بارے میں ان مہدویوں کا عقیدہ ہے کہ اگرچہ وہ تابع تام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن خاکم بدہن، میں کہتا ہوں خاکم بدہن، ان کے عقیدہ کے مطابق و رتبہ میں حضرت خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں۔ اس طرح کی دونوں میں سر منہ کمی و بیشی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک الکفر۔ اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو ہدایت عطا فرمائے اور گستاخی سے بچائے۔ عقیدہ نمبر 6، یہ مہدوی لوگ کہتے ہیں کہ احادیث اور تفاسیر قرآن اگرچہ کتنی ہی صحیح روایات پر مشتمل ہوں، روایات صحیحہ ہوں، لیکن اگر وہ سید محمد جون پوری کے بیان و احوال کے موافق ہیں تو صحیح شمار ہوں گی، ورنہ غلط۔ یہ بھی انکار حدیث اور انکار قرآن کا ایک عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 7، ان مہدویوں کا عقیدہ ہے کہ سید محمد جون پوری بذات مفترض الطاعات ہیں، یعنی جو کچھ انہوں نے کہا یا جو کچھ انہوں نے کیا ان کے لیے ان کی پیروی اتباع دوسروں پر فرض ہوگی۔ جس طرح نبیوں کی اتباع فرض ہوتی ہے، ایسے ہی ان کی بھی ان کے عقیدے کے مطابق اتباع مفترض الطاعات ہیں، یعنی ان کی اطاعت فرض بذات، وہ بھی بذات براہ راست۔ عقیدہ نمبر 8، ان مہدویوں کا عقیدہ ہے کہ سید محمد جون پوری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلمان ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، آدم اور تمام انبیاء و مرسلین ناقص الاسلام ہیں۔ کوئی پیغمبر نیم مسلم ہے، کوئی پاؤ مسلم ہے، کوئی اس سے بھی کم۔ چنانچہ 5 فضائل کے اندر لکھا ہے کہ شاہ دلاور نے اپنے مہدی سے روایت کیا کہ آدم علیہ السلام ناک کے نیچے سے بالائے سر تک مسلم تھے، نوح علیہ السلام زیر حلق سے بالائے سر تک مسلم تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیر ناف سے لے کر بالائے سر تک مسلمان تھے، اور دوسری بار جب آئیں گے تو مکمل مسلمان ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ گمراہی پر مشتمل ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سراسر توہین ہونے کی وجہ سے کفری عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 9، عقیدہ تسویہ، یعنی سید محمد جون پوری کو برابر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنا مہدویوں کا کھلا ہوا عقیدہ ہے۔ حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مہدوی ایک جھوٹے مہدی موعود سید محمد جون پوری کے برابر قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کے عام مریدین کے برابر قرار دیتے ہیں، اور ان کے خاص مریدین و اصحاب العیاذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بمراتب بہتر ہیں۔ حوالہ مہدیہ۔ یہ فرقہ اپنے ان مذکورہ بالا عقائد اور فاسد نظریات کی وجہ سے کافر ہے، مرتد ہے، ضال و مضل ہے۔ ان سے میل جول رکھنا، رشتے ناطے کرنا، شادی بیاہ کرنا انتہائی مضر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرقے کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے اوپر حق اور باطل کو واضح فرمائے، کیونکہ قرب قیامت حضرت مہدی علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں۔ اب سید محمد جون پوری کو جو لوگ اپنا مہدی سمجھتے ہیں ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ جن احادیث میں مہدی کے آنے کا تذکرہ ہے وہ قرب قیامت اور سید محمد جون پوری کا دعویٰ بہت پہلے ہو چکا ہے، 500 سال پہلے ہو چکا ہے، اس لیے اس کا جھوٹا ہونا واضح ہو چکا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ آج کی مجلس کے لیے بس، وما توفیقی الا باللہ۔